نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے مشرکین مکہ کی اذیتوں سے بچنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ وہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے مذہب کو یہودیت قرار دے رکھا تھا۔ ان یہود بنی اسرائیل کے جرائم اور نافرمانی کی داستان آپ جان چکے ہیں۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اگرچہ اس میں انہوں نے تحریف اور تبدیلی کر رکھی ہے، لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں موجود ہیں، انہیں پہچان کر وہ ایمان لے آئیں گے۔ دوسری طرف یہود بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ نہ صرف ایمان نہ لائے بلکہ جب ان کے اہل علم، ان کے علماء اور درویشوں سے کوئی پوچھتا کہ کیا تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے تو وہ اسے چھپاتے تھے اور لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نسلی تعصب اور حسد کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ کیا تم ان ناخلف یہودیوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، بلکہ مشرکین کی طرح یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے سچے دین ہونے کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اتنے نافرمان بن چکے تھے کہ انہوں نے بے شمار انبیاء تک کو قتل کر ڈالا تھا، اللہ کے سخت نافرمان بن گئے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں دھتکار دیا تھا اور ان کو پستی میں گرا دیا تھا۔ یہ یہود بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے بہترین قوم ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم تو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈال دیے گئے تو صرف چند دن کا عذاب ہوگا، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے تو کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ کہ اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جس کی پاسداری کرنا اس پر ضروری ہو گیا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بغیر سوچے سمجھے تم اللہ پر ایک جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور کون جنت کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر کوئی گناہ کمایا اور پھر کرتے کرتے وہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا، اس کے اعمال میں گناہوں نے اسے گھیر لیا، تو وہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہے وہی لوگ اصل میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد یہ بھی لیا تھا کہ وہ آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر در بدر ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اس وعدے کی پاسداری کا اقرار کیا تھا، لیکن بعد میں اس عہد کو بھلا کر آپس کی خانہ جنگیوں اور خون خرابے میں لگ گئے۔ ان کی وجہ سے بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ اپنے علاقے چھوڑ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے لگے۔ وہاں کے کافر انہیں پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے۔ پھر جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہ دیکھو ہمارے بھائیوں کو دوسرے ملکوں میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ تورات میں لکھا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی مشکل میں ہو یا غلام ہو تو اسے چھڑانے میں مدد کرنی چاہیے، اور وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تھے۔ حالانکہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس وقت انہیں اللہ کا حکم یاد نہیں ہوتا تھا جب یہ آپس میں خانہ جنگیاں کرتے تھے اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو کر وہاں سے نکلتے تھے، اس وقت تو یہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ پھر جب ان کے ہی بھائی دوسری جگہوں پر گرفتار ہوتے تھے تو انہیں چھڑانے کے لیے انہیں اللہ کا حکم یاد آ جاتا تھا اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ فدیہ دے کر ان کی رہائی کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ کیا تم آدھے حصے پر کتاب کے ایمان لاتے ہو، آدھے کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی پسند کی چیزوں کو مانتے ہو اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ جو شخص کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانے گا اور کچھ کو چھوڑ دے گا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں آگ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کتاب پر عمل کرو، صرف اپنی من پسند چیزوں پر نہیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کے اصل مقاصد کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اصل مقاصد کو فراموش کر دیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی اور فضول چیزوں میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ تورات کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تورات کے احکام کا انکار کرنے کے بعد وہ جادو ٹونے اور ایسی ہی فضول چیزوں میں بڑھ گئے تھے جو انہیں مزید پستی اور ذلت کی طرف لے گئی۔
امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کی روش سے عبرت لے کر اپنی کتاب پر پورا عمل کرنا چاہیے، اور اپنی کتاب پر پابندی کے ساتھ اللہ سے دعا کے ساتھ اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور پوری انسانیت کو اس کتاب ہدایت کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔